بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تکون شکل کی دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کی حقیقت۔ جی تو ناظرین، یہ 1080 فٹ اونچی عمارت اپنے ارد گرد موجود تمام عمارات سے 10 گنا لمبی ہے اور دکھنے میں ایک پیرامڈ جیسی لگتی ہے۔ یہ ایک ہوٹل ہے جو پیرس کے آئیفل ٹاور سے بھی اونچا ہے۔ اس کا ایریا 39 لاکھ اسکوائر فٹ ہے اور اس میں موجود کمروں کی تعداد 3000 ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوٹل دنیا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ کی طرح رات کے وقت اس ہوٹل کی دیواروں پر ہونے والے فائر ورکس اور لائٹ شوز پورے شہر کو رنگین بنا دیتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تو ہے کہ اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے جو آج تک اس ہوٹل میں کوئی نہیں گیا؟ پچھلے 30 سالوں سے کیوں اس ہوٹل میں تالا لگا ہوا ہے؟ 5,500 کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ہوٹل دنیا کے کس ملک میں واقع ہے؟ اس ہوٹل کی خوبصورتی اور بلندی دیکھتے ہی ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہوٹل امریکہ، کینیڈا یا پھر کسی ڈیولپ کنٹری میں موجود ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ 105 منزلہ عمارت روگینگ ہوٹل نارتھ کوریا کے شہر پیونگیانگ میں واقع ہے۔ ناظرین، اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی چلوں، نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو خود کو ڈیموکریٹک ملک کہلاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو 1948 سے لے کر آج تک ایک ہی فیملی چلا رہی ہے۔ کم فیملی کی 3 نسلیں پچھلے 74 سالوں سے نارتھ کوریا پر حکومت کر رہی ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جس میں الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن امیدوار صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ امیدوار ہوتا ہے نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم فیملی کا ایک ممبر۔ اپنے سخت قانونوں کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے خلاف کئی دشمن بنا چکا ہے۔ اسی وجہ سے نارتھ کوریا کی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت بھی نہ ہونے کے برابر۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نارتھ کوریا میں اتنی سختی ہے تو نارتھ کوریا نے 3000 کمروں والا ہوٹل آخر کیوں بنایا ہوگا؟ ناظرین، یہ بات ہے 1988 اولمپک اور دنیا کے بلند ترین ہوٹل کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کی مقبولیت نارتھ کوریا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نارتھ کوریا نے ضد میں آ کر اپنے ملک میں بھی ایک فیسٹیول کروانے کا فیصلہ کیا جو کہ اصل میں اولمپک کا کاپی ویرینٹ تھا۔ اس فیسٹیول میں آنے والے 22,000 لوگوں کے لیے پیونگیانگ کا ایئرپورٹ بھی ایکسٹینڈ کیا گیا اور 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے ایک برانڈ نیو اسٹیڈیم بھی بنایا گیا اور 3000 کمروں پر مشتمل ایک ہوٹل بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ 105 منزلہ یہ ہوٹل ساؤتھ کوریا کے اسٹینفورڈ ہوٹل سے ورلڈ ریکارڈ بھی چھیننے والا تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود صرف 21 عمارتیں ایسی تھیں جو 100 منزلہ سے زیادہ تھیں اور روگینگ ہوٹل کا نام سر فہرست تھا۔ ضد میں آ کر نارتھ کوریا نے فیصلہ تو کر لیا تھا لیکن اتنا اونچا ہوٹل بنانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اتنی بلند عمارت بنانے کے لیے بے شمار اسٹیل کی ضرورت تھی جو کہ نارتھ کوریا کے پاس موجود نہ تھی۔ اسی وجہ سے نارتھ کوریا نے فیصلہ کیا کہ یہ بلڈنگ صرف اور صرف کنکریٹ، کیونکہ یہ عمارت صرف اور صرف کنکریٹ سے بنائی گئی ہے، اسی لیے اس کو تکون شکل دی گئی اور اس کی ہر سائڈ کو 75 ڈگری جھکی ہوئی رکھا گیا۔ اس ہوٹل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریوالونگ ریسٹورنٹ اور دنیا کی سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک بنائی جانی تھی۔ اس ہوٹل میں جو لگژری سہولیات نارتھ کوریا رکھنے والا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو نارتھ کوریا نہ صرف ساؤتھ کوریا میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت ثابت کر سکتا تھا۔ 1987 میں اس ہوٹل کی تعمیر شروع تو کر دی گئی، لیکن جب ورلڈ فیسٹیول کے موقع پر 1989 میں جب ورلڈ فیسٹیول ہوا تو 3000 کمروں پر مشتمل یہ ہوٹل مکمل ہونے کے آس پاس بھی نہ تھا۔ نارتھ کوریا نے اعلان کیا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعمیر کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔ اس ہوٹل کی اوپننگ کی ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا جو اس وقت
नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 80वीं सालगिरह के मौका पर की जानी थी। ये 1992 पर काम एक बार फिर जोरों शोर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन किस्मत किसी तरह नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। 1991 में होने वाली कोल्ड वॉर की वजह से नॉर्थ कोरिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। अब ना तो नॉर्थ कोरिया के पास किसी की मदद थी और ना ही इतने पैसे थे कि वो इस इमारत की तमीर मुकम्मल कर सकें, लिहाजा इस इमारत को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया गया। नॉर्थ कोरिया का दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने का ये ख्वाब एक बार फिर अधूरा ही रह गया था। नॉर्थ कोरिया का पूरी दुनिया में मजाक बनाया जाने लगा था। अगले 16 साल ये नक्शा ऐसे ही खड़ा रहा। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल शहर को खूबसूरत बनाने की बजाय इसकी खूबसूरती को खराब कर रहा था, क्योंकि ना तो इसे पेंट किया गया था और ना ही इसके विंडो पैनल्स लगाए गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला किया गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया की नाकामी का मुजाहिरा होता। इस इमारत को ऐसे ही छोड़ने के अलावा नॉर्थ कोरिया के पास कोई ऑप्शन न था। 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी के साथ एक डील की गई जिसमें वो अपने पैसों से होटल की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल भी करते और इस होटल को चलाएंगे भी। लेकिन जब बात आई इंटीरियर सजावट की तो फिर एक और मुसीबत आन पड़ी। 2011 में नॉर्थ कोरिया का होल्ड नए सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने संभाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले कर दिए थे जिसकी वजह से अमेरिका ने तमाम लग्जरी सामान की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। नॉर्थ कोरिया दूसरे ममालिक से ये लग्जरी सामान भी खरीद नहीं सकता था क्योंकि इस पर बैन लग चुका था और इस होटल की अंदरूनी सजावट वैसे ही छोड़ दी गई। इस होटल को ऐसे ही ओपन करने का फैसला कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया का ये ख्वाब अधूरा रह चुका था। ये होटल दुनिया का सबसे खूबसूरत और बुलंद तरीन होटल तो ना बन सका, लेकिन गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड के मुताबिक ये होटल दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत के नाम से जाना जाता है। जी तो नाजरीन, ये होटल जितना खूबसूरत और दिलकश बाहर से है, अंदर से उतना ही खौफनाक है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।